میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں امرت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں پہلے پوری طرح بیان کر چکا ہوں کہ وہ ذہنی حالت میں ٹھیک نہیں تھی، اور مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے۔ وہ اسی حالت میں تھی، بلکہ اب اس پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں خمار سا تھا۔ یہ تھا وہ وقت، اور یہ تھی وہ ذہنی اور جذباتی کیفیت جب پتھر جیسے مضبوط مجرم بھی بیان دے دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ تھانے داروں کے انداز میں، آفیسروں کے لہجے میں بات نہ کی، بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمدردی کی ایک دو باتیں کی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹیلی فون ایکسچینج سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے خامن کو گولی مار کر کیپٹن سخاوت علی خان کو فون پر اطلاع دے دی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہم جب یہاں پہنچے تھے تو ایک فون آیا تھا جو میں نے سنا تھا۔ وہ کیپٹن سخاوت علی خان کا فون تھا۔ اس طرح اسے بتایا کہ اس کے خلاف ہمیں مکمل شہادت مل چکی ہے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا، لیکن اب اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ امرت کور، میں نے کہا، ہم اس گھر کی تلاشی اس طرح لیں گے کہ تمام ٹرنک اور اٹیچی کیس الٹے کر کے خالی کر دیں گے، اور الماریوں میں سے بھی ہر چیز باہر نکال کر دیکھیں گے، اور ریوالور تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم ریوالور خود نکال کر دے دو۔ میں نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر کہا، تم مظلوم ہو امرت کور، تم تنے تنہا ہو۔ میں تم پر مزید ظلم کرنا نہیں چاہتا، یہ میرے لیے گناہ ہوگا۔ مجھے تم اپنا کیوں نہیں سمجھتی؟ اور یہ جو انگریز آفیسر آپ کے ساتھ ہے، اس نے غنودگی کے عالم میں کہا، اور ملٹری پولیس کے آفیسر بھی آ گئے ہیں، آپ ان سے مجھے کس طرح چھڑائیں گے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ میں تمہارے پاس اکیلا آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تمہارا بیان لوں گا اور ان گورے افسروں کو موڑ توڑ کر بیان سناؤں گا۔ اس طرح زبان کی ہیرا پھیری سے میں نے اسے رام کر لیا۔ رام نہ ہوتی تو ہمارے پاس اقبالی بیان لینے کے اور بھی کئی طریقے تھے، لیکن میں اس لڑکی پر تشدد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ آپ کے اس آدمی سے پتہ چلا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ امرت کور نے بڑی ہی بے بسی اور شکست خوردہ کی حالت میں کہا۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ یہ تو میرا کبھی کا فیصلہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میرا یہ ارادہ اور یہ خواہش آپ پوری کر دیں، اور پھر چاہیں تو میرے ساتھ شادی کر لیں یا کسی بڑے ہی اچھے مسلمان کے ساتھ مجھے بیاہ دیں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے گہری نیند میں بول رہی ہو۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی کی تھیں جو سب کی سب ایب نارمل تھیں۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ آدھی آدھی آنکھیں تھیں۔ میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، میں نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کون سے مسلمان کی خاطر مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر سخاوت کے لیے، اس نے بلا سوچے فوراً جواب دیا۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے وہ خود نہیں بول رہی ہو، بلکہ الفاظ اپنے آپ ہی اس کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ دراصل اس کا شعور سو گیا تھا اور ذہن میں لاشعور بیدار ہو کر راز سے پردے اٹھا رہا تھا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں نے کہا۔ میں تمہاری شادی ڈاکٹر سخاوت کے ساتھ کروا دوں گا۔ تم نے خامن کو گولی مار دی ہے تو کیا موقع کا کوئی گواہ تو نہیں؟ میں اب تمہیں ایک مسلمان لڑکی سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اصل بات بتا دو، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اس کے اردلی کو بلا کر کہا کہ اسے گرم دودھ پلا دو، اور اگر کچھ کھانا چاہتی ہے تو وہ بھی کھلا دو۔ اس نے کہا کہ وہ صرف دودھ پیے گی۔ پھر اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ میں اس کا سارا بیان تو نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ بہت لمبا تھا۔ میں جس طرح ملزموں کے بیان کہانیوں میں سنایا کرتا ہوں، اسی طرح اس کے بیان کے بھی ضروری حصے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قتل کا باعث اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس نے بیان تو دے ہی دینا تھا کیونکہ وہ عادی مجرم نہیں تھی اور ذہنی طور پر بھی نارمل نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی اور کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ میں اپنی کہانیوں میں، بلکہ کئی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ قتل ایک ایسا جرم ہے جسے عادی مجرم اور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ پہلے تو اس نے بتایا کہ اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ میں دوسروں کی زبانی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ جب بیان دے رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بیدار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جان آتی چلی گئی۔ جو ذرا سہارا لے کر بیٹھی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بالکل نارمل ذہنی حالت میں آ گئی۔ وہ جب اپنی شادی کا قصہ سنا رہی تھی تو اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے منہ میں کوئی کڑوی چیز آ جاتی ہے، اور اس کا کڑوا ذائقہ چہرے اور بولنے کے انداز سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے جی بھر کے مقتول کے خلاف نفرت کا اظہار کیا
اس موقع پر میں نے اسے پوچھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس وقت تک اس کے دل میں کسی کی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی اپنے جیسے کسی نوجوان آدمی کے انتظار میں تھی، لیکن اس کا باپ بڑا ہی تنگ نظر اور لالچی آدمی تھا۔ اس کی شادی چرنجیت سنگھ کے ساتھ کر دی گئی تو اس احساس نے اسے پاگل کر دیا کہ وہ تو کسی اور کو چاہتی تھی اور اس نے کچھ اور ہی خواب دیکھے تھے جو سب کے سب کچلے اور مسلے گئے۔ چرنجیت سنگھ اس کے آئیڈیل سے بالکل الٹ تھا۔ وہ عمر کے اتنے زیادہ فرق کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی، یہ دوسرے پہلو تھے جو اسے پیس رہے تھے۔ اس نے کہا کہ چرنجیت سنگھ اس کے آگے بچھ بچھ جاتا تھا اور کبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسے وہ اس کا خامن نہیں بلکہ غلام ہے۔ امرت کور کو ایسا خامن بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں مرد کا ساتھ چاہتی تھی جس میں مردوں والا روب، دبدبا اور خود اعتمادی ہو۔ میں امرت کور کے ساتھ ایسی باتیں کرتا رہا جو میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کے لیے کیا کرتا تھا۔ ان باتوں میں تھانے داری کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، پیار تھا، شفقت تھی، مگر 16 آنے فریب کاری تھی۔ دودھ آ گیا، اس نے بڑی اچھی طرح بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک دو دو گھونٹ دودھ پیتی رہی اور بولتی رہی۔ میں اپنے انداز سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ مقتول کے ساتھ اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ میں پہلے ہی دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ یہ تو میرا جسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا، زندہ لاش۔ میرا دل تو اسی روز مر گیا تھا جس روز چرنجیت سنگھ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ میرا باپ بے وقوف اور لالچی تھا، اس نے نقد پیسہ ضرور لیا ہوگا، کہتا تھا منڈا کپتان ہے، کرنیل تے جرنیل ہو جائے گا، منڈا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، کڑی کا پیو لگتا ہے۔ مقتول اسے میرٹھ سے لے کر آیا تھا۔ امرت کور نے اس کے خلاف نفرت ہی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے ایک مرد کی ضرورت تھی، لیکن مقتول اس کا غلام بن گیا تھا، اسے خوش کرنے کے لیے ہیجڑوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ امرت کور نے کہا کہ وہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جس میں روب اور دبدبا ہو اور جو اپنے آپ میں اعتماد پیدا کر کے بات کرے اور بیوی اسے اپنا محافظ سمجھ کر اس پر فخر کرے۔ چرنجیت سنگھ 3 دن میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی تھی جو امرت کور بتا رہی تھی۔ وہ ہر بات اور ہر اقدام پر پر اعتماد طریقے سے کیا کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ڈیوٹی کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہرحال امرت کور کی رائے میرے لیے قابل فہم تھی۔ میرٹھ آنے کے 3 مہینے امرت کور کو آدھے سر کا درد ہونے لگا۔ یہ اعصابی کھچاؤ اور جذباتی خلفشار کے اثرات تھے۔ چرنجیت سنگھ اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کیپٹن سخاوت علی تھا۔ وہ CMH کا ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کی نفری کے لیے MI روم تھا، میڈیکل انسپیکشن روم۔ وہاں آؤٹ ڈور مریض جاتے تھے۔ کیپٹن سخاوت علی نیا نیا MI روم کا انچارج بنا تھا۔ امرت کور نے شرم و حجاب کو الگ پھینک کر بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ پہلی نظر میں ہی سخاوت علی اس کے دل میں اتر گیا۔ اتنی پیاری مسکراہٹ والا خوبرو جوان جچی تلی بات کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ سخاوت علی نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد امرت کور آدھے سر درد کے بہانے ڈاکٹر سخاوت علی کے پاس اکیلی جانے لگی۔ اس نے چرنجیت سنگھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا کرے، اپنی ڈیوٹی پر چلا جایا کرے اور وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلی جایا کرے گی۔ وہ جاتی رہی اور ان کی محبت ایسی ہو گئی جیسے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہوں۔ ملاقات الگ اور ٹیلی فون پر الگ پیار اور محبت اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔ سخاوت علی غیر شادی شدہ تھا اور آفیسرز سنگل کوارٹر میں رہتا تھا۔ امرت کور اس کے کمرے میں بھی کئی بار گئی تھی۔ چرنجیت سنگھ کو کبھی کبھی نئی دلی انٹیلیجنس کے سلسلے میں جانا پڑتا اور 2-3 دن وہیں رہنا ہوتا تھا۔ اس دوران امرت کور اردلی کو یہ بتا کر کہ فلاں افسر کی بیوی سے ملنے جا رہی ہوں، سخاوت علی کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کیپٹن ڈاکٹر سخاوت علی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ خاوند سے طلاق لے کر مسلمان ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ امرت کور نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، لیکن اسے ہاتھ پکڑنے والا کوئی مسلمان نہیں مل رہا تھا۔ 1-2 ملے مگر وہ جسم کے پجاری نکلے۔ سخاوت علی وہ آدمی تھا جو اس کی روح کے پیمانے پر پورا اترا۔ اس نے چرنجیت سنگھ سے ایک بار کہا کہ وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے تو چرنجیت سنگھ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور منت سماجت کرنے لگا۔
امرت کور نے اپنے بیان میں کہا کہ سخاوت علی کو اس نے ایک روز بتایا کہ چرنجیت سنگھ نے اس کی لائف انشورنس کرائی ہے اور 40,000 کی پالیسی ہے۔ سخاوت علی سوچ میں پڑ گیا، پھر پریشان سے لہجے میں بولا کہ چرنجیت سنگھ تمہیں کسی ایسے طریقے سے مار ڈالے گا کہ یہ حادثہ لگے گا اور وہ انشورنس کمپنی سے 40,000 روپیہ وصول کر لے گا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اس دور میں 40,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی، اسے آج کے کئی لاکھوں روپے سمجھ لیں، بلکہ کافی زیادہ سمجھ لیں۔ یہاں تک جو میں نے کہانی سنائی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں، یہ قتل کی عام کہانیوں جیسی ہے۔ کسی میں خامن نے بیوی کو قتل کر دیا، کسی میں بیوی نے خامن کو قتل کر دیا۔ یہ جو واردات اور تفتیش سنا رہا ہوں اس کا یہ حصہ دوسری تمام کہانیوں سے مختلف ہے اور اسی سے اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ امرت کور نے اپنے خامن سے کہا کہ وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ روٹھی روٹھی رہنے لگی۔ بعض راتیں وہ اس کے ساتھ بیڈ روم میں سونے سے انکار کر دیتی تھی۔ خامند اس کی منت سماجت کرنے اور اسے خوش رکھنے کی تمام کوشش کرتا تھا، مگر امرت کور ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی۔ میں اس کی یہ کیفیت یہاں دہراؤں گا نہیں، یہ میں برگیڈ میجر ورما کی بیوی کی زبانی سنا چکا ہوں۔ امرت کور نے اپنے بیان میں اپنی یہ کیفیت تفصیل سے سنائی تھی۔ مقتول اس کی اس ایب نارمل ذہنی حالت سے اور اس کے دشمنوں جیسے سلوک سے تنگ آ گیا تھا یا نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ امرت کور نے یہ تاثر لیا اور مجھے بھی یہی تاثر دیا کہ مقتول اس سے تنگ آ گیا تھا۔ امرت کور نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 2-3 مرتبہ چرنجیت سنگھ سے کہا تھا کہ وہ سر کے بال کٹوا دے اور داڑھی بھی صاف کروا دے۔ یہ واحد مطالبہ تھا جس پر چرنجیت سنگھ کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے امرت کور کو ڈانٹ دیا تھا۔ ادھر کیپٹن سخاوت علی نے امرت کور کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ چرنجیت سنگھ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اس کی نہیں بن رہی، اس لیے وہ اب اسے کسی اور طریقے سے مار کر اس کی انشورنس کا 40,000 روپیہ وصول کر لے گا۔ امرت کور سخاوت علی کی ہر بات کو پتھر پر لکیر اور حرف آخر سمجھتی تھی۔ اس نے بیان میں کہا کہ چرنجیت سنگھ نے اسے 3 بار جان سے مار دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے سنایا کہ ایک روز وہ اسے دریائے گنگا پر سیر کے لیے لے گیا، جو وہاں سے 22-23 میل دور ہے۔ کرائے پر چھوٹی سی کشتی لی اور خود چپو چلانے لگا۔ کشتی کو پل کے ایک ستون کے قریب لے گیا اور کشتی ستون سے ٹکرائی جو الٹنے سے بچ گئی۔ امرت کور نے مجھے سنایا کہ چرنجیت تیرنا جانتا تھا اور وہ مجھے ڈبونا چاہتا تھا لیکن کشتی الٹ نہ سکی۔ پھر ایک روز مجھے فوجی موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھایا اور سیر کو لے چلا۔ امرت کور نے کہا راستے میں اتنی تیزی سے موڑ کاٹے کہ میں پیچھے سے بازو اس کی کمر میں نہ ڈال لیتی تو میں گر کر مر جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ فوراً واپس چلو اور آہستہ چلاؤ۔ ایک روز مجھے دلی سے آگے قطب مینار دکھانے لے گیا۔ اس نے ایک اور واقعہ سنایا۔ وہاں مجھے مینار کے اوپر لے گیا اور بار بار کہتا تھا نیچے دیکھو، ہر چیز کتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے اتنی زیادہ بلندی سے گرانا چاہتا ہے۔ وہاں سے گر کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں دوڑ کر نیچے آ گئی۔ اس نے یہ واقعات پوری تفصیل سے سنائے تھے اور میں نے جرح بھی کی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ خامند اسے خوش رکھنے کے لیے لے گیا تھا لیکن وہ اسے وہم نہیں، حقیقت اور ارادہ قتل سمجھتی تھی۔ اس کا وہم سخاوت علی نے پکا کیا تھا۔ امرت کور نے ہر واقعہ سخاوت کو سنایا تھا اور سخاوت نے کہا تھا کہ یہ خامند کا ارادہ قتل تھا۔ امرت کور نے اپنے خامند کے ہاتھ سے کچھ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں امرت کور کی ذہنی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ واردات والی رات کے متعلق امرت کور نے یہ بیان دیا کہ چرنجیت ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے امرت کور سے کہا کہ وہ اس کے لیے نیند کی دوائی لایا ہے، یہ لے لے نیند آ جائے گی۔ وہ نہ جانے رات کس وقت واپس آئے۔ امرت کور کے بیان کے مطابق وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ نیند کی دوائی نہیں بلکہ شیشی میں زہر ہے اور چرنجیت نے اس پر نیند کی دوائی کا لیبل لگا رکھا ہے۔ اس نے دوائی پینے سے انکار کر دیا۔ چرنجیت نے اسے پیار سے کہا تو بھی وہ نہ مانی۔ اس وقت وہ بیڈ روم میں تھے۔ چرنجیت شیشی اور چمچ اٹھائے امرت کور کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اور وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ آخر چرنجیت نے ذرا غصے سے کہا کہ وہ اسے زبردستی دوائی پلائے گا۔ امرت کور نے سوچا کہ یہ طاقتور مرد ہے اور وہ کمزور سی لڑکی ہے جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور آج یہ اس کو مار کر ہی رہے گا۔ ڈپریشن کی ماری ہوئی اس لڑکی کو یہ سوچ بھی آئی کہ یہ مجھے زہر پلا کر چلا جائے گا اور ساری رات باہر گزار کر صبح آ کر رپورٹ دے دے گا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کو کوئی زہر پلا گیا ہے۔
امرت کور کا دماغ اس کے قابو سے بالکل ہی نکل گیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، مقتول پلنگ کی دوسری طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں بھی دوائی پلا کر ہی جاؤں گا۔ امرت کور کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے ساتھ ریوالور والی بیلٹ لٹکتی نظر آئی۔ یہ چرنجیت سنگھ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس نے ریوالور لوڈ کر کے رکھا تھا۔ امرت کور نے ریوالور نکال لیا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نالی چرنجیت سنگھ کی طرف کر دی۔ یہ لوڈ ہے، چرنجیت سنگھ نے اپنی زندگی کے آخری الفاظ کہے۔ ریوالور رکھ دو۔ امرت کور نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چرنجیت کی کھوپڑی میں سے پار ہو کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ میں نے اس ڈرامے کے آخری سین پر بہت جرا کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ چرنجیت سنگھ امرت کور کو اسی کے فائدے کے لیے نیند کی دوائی زبردستی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زبردستی میں خلوص اور پیار تھا۔ امرت کور کو 5 راتیں نیند نہیں آئی تھی، جس سے اس کی ذہنی حالت میں تلخی بلکہ تشدد پسندی اور جارحیت بڑھ گئی تھی۔ اس کی سوچیں تو پہلے ہی منفی اور تخریبی ہو چکی تھیں۔ اس نے خاوند کو گولی مار کر ڈاکٹر سخاوت علی کو فون پر اطلاع دے دی اور سخاوت نے اسے کہا تھا کہ پولیس آ جائے، کوئی آ جائے، یہی کہنا کہ باہر کا کوئی آدمی گولی مار گیا ہے۔ بیان کے بعد امرت کور نے ریوالور اپنے ایک اٹیچی کیس میں سے نکال دیا تھا۔ میں نے برآمدگی میجر ورما اور مقتول کے اردلی کے سامنے کروائی اور انہیں گواہ بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیپٹن ڈاکٹر سخاوت علی کو شامل تفتیش کیا اور اسے بتایا کہ امرت کور نے اس کے متعلق کیا بیان دیا ہے۔ اس نے کچھ باتیں تسلیم کی، کچھ نہ کی۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اسے امرت کور سے محبت ہے اور یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے امرت کور سے کہا تھا کہ چرنجیت سنگھ اسے مار کر اس کی انشورنس کی رقم وصول کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر راجر نے جب آپس میں صلاح مشورہ کیا تو ملٹری پولیس کے انگریز میجر کو بھی ساتھ رکھا۔ ڈاکٹر سخاوت آنت جرم کا مجرم تھا۔ اس نے ایک ذہنی مریضہ کو قتل پر اکسایا تھا، لیکن اس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا۔ امرت کور کے بیان سے اس کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اسے تفتیش سے خارج کر دیا، لیکن انسپیکٹر راجر نے اس کے خلاف بڑی سخت رپورٹ لکھی اور بریگیڈ کمانڈر کو خود جا کر دی۔ اس رپورٹ کا لب لباب یہ تھا کہ ڈاکٹر ہو کر ایک ذہنی مریضہ کا علاج کرنے کے بجائے اسے خاوند کے خلاف ایسا بھڑکایا کہ اس نے اپنے خاوند کو گولی مار دی۔ امرت کور کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور ڈاکٹر سخاوت علی خان کا بریگیڈ کمانڈر نے کورٹ مارشل کر دیا اور اسے سروس سے ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ ڈسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی بھی قسم کی سرکاری سروس میں نہیں لیا جا سکتا۔